आदाब, मैं हूं वसतुल्लाह ख़ान और मेरे साथ हैं ज़र्रार खोड़ो और शाहज़ेब जिलानी। मुल्क के अहम एयरपोर्ट्स के इंतज़ाम और बदइंतज़ामी का क्या हाल है, इस पे हम थोड़ी देर में बात करेंगे। मशरिक़ वस्ता में कौन सी नई खिचड़ी पक रही है और इसराइल जो है इससे कैसे कैसे फ़ायदे उठा रहा है, इन मौज़ूआत पे भी बात होगी। मगर पहले जायज़ा लेते हैं इस्लामाबाद में 3 रोज़ पहले होने वाले ख़ुदकुश हमले की दावेदारी के बारे में। गुज़रे जुमे को इस्लामाबाद के मज़ाफ़ाती इलाक़े तरलाई में इमाम बारगाह खतीजतुल कुबरा पर एक ख़ुदकुश हमले में 32 नमाजी जाँ बहक और 170 के लगभग ज़ख्मी हो गए थे। धमाके के बाद की सूरत हाल की झलकियाँ आपने देखी होंगी, एक दफ़ा फिर हम आपको याद दिला देते हैं। सजदे पे थे तो पहले वो जब खड़े थे तो सजदे पे गए, पहले एक फायर हुआ है। एक फायर के बाद जब हम सजदे में गए ना, तो कितनी सी देर थी, वो एकदम सा धमाका हुआ है। कैपिटल में ये हाल है तो बाद में क्या हाल होगा? होने के बाद कोई ज़ख्मी होने के बाद वो यहाँ पर अपनी को किरदार को उजागर करने के लिए यहाँ पाया। तुम्हारा कोई किरदार नहीं है, तुम्हारा कोई वो नहीं है, तुम यहाँ पे अपने आप को आवाम के दरमियान में हम अच्छे हैं कि निकला है। तुम अच्छे नहीं है, तुम अच्छे होते तो ये बम धमाका इमाम बारगाह के अंदर नहीं होता। पूरा हाल खत्म हो गया और जख्मियों की तादाद 4-5 गाड़ियाँ लेके गया हूँ जी। वो तैयार होके गया और माँ ने वाइट कपड़े पहन के भेजा उनको, तो उधर के लिए मुझे नहीं था पता वो उसके वाइट जो कपड़े हैं वो कफन में तब्दील हो जाएंगे। हम हुकूमत से बस एक ही अपील करना चाहते हैं कि हुकूमत जल्द अज जल्द इन लोगों को गिरफ्तार करे, इसलिए कि ये लोग जितने बढ़ते जाएंगे हुकूमत के लिए और पाकिस्तान के लिए खतरा होगा। एक रोज़ बाद दाइश ने इस वारदात की ज़िम्मेदारी कबूल कर ली, जबकि उससे अगले दिन बलूचिस्तान के शहर नोशकी से खबर आई कि 5 मज़दूरों को शनाख्ती कार्ड देख के गोली मार दी गई। इनमें से 4 का ताल्लुक़ सिंध के कस्बे ओबाड़ो के एक ही ख़ानदान से था। खुदकश धमाका हुआ, उसके बाद जो है ये धमाके की तफसील हमारे को ये नहीं मालूम। उसके बाद सुबह 6 बजे हमारे के पास फ़ोन आया, उसके बाद कोटिया से दोस्तों का, उसके बाद जो है आपके बंदे भाई शहीद हो गए हैं। अभी मेहरबानी करके अस्पताल में हमारी लाशें रखी हुई हैं। मैं अपील करता हूं कि मेरी लाशें जो है, मैं सिंध का रहीश हूँ, ताल के उपाड़े का, मुरीचा कुंडरी वाला का, मुझे लाशें जो हैं घर पे पहुंचा जाए। मेरी हैसियत वसीयत नहीं कि मैं लाशें वसूल कर सकूं। यानी लड़ाई किसी की भी हो, खाम माल आम शहरी ही बनते हैं और फिर अपने अपने बयानियों को एक जूद हज़म वैल्यू एडिड प्रोडक्ट बनाने में इन वारदातों को इस्तेमाल किया जाता है। बिल्कुल, मैं भी यही कहने वाला था कि आप उनके अपने बयानिए, उनके अपने नैरेटिव और सेल्फ प्रमोशन को देखें कि हम एक अजीम जंग लड़ रहे हैं, और हकीकत ये है इस्लामाबाद में सिर्फ 32 जानें नहीं गई, 32 ख़ानदान उजड़े हैं। यहाँ जो आप नोशकी की जो जिक्र कर रहे हैं, ये गरीब मज़दूर हैं, ये लोग गरीब मज़दूर हैं और रोज़ी रोटी कमाने के लिए गई और वापस उनकी लाशें मिली हैं इनकी। मीडिया में कलअदम TTP और BLA की कार्रवाइयों की खबरें और बाज़गश्त तो हम सुनते रहते हैं, मगर दाइश जिसके अक्सर हमलों में मजहबी इबादतगाहों और अक़लियतें निशाना बनती रहती हैं, उसके ढांचे और मकासद के बारे में कम ही बात होती है। हुकूमती हल्क़े इस बात से इनकारी हैं कि पाकिस्तान में TTP या BLA जैसी तंजीमों की तरह दाइश का भी कोई मुनज़्ज़म ढांचा है, मगर दाइश और उससे मुंसलिक ग्रुप अमूमन दहशतगर्द कार्रवाइयों के ज़रिए अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाते रहते हैं। इस तंजीम का वजूद है तो सही, मगर कितना है और इसके टारगेट्स क्या हैं, ये जानने के लिए हमने ख़बरी वेबसाइट खुरासान डायरी के मुदीर इफ्तिखार फिरदौस साहब से रब्ता किया है। इफ्तिखार साहब, बहुत शुक्रिया आपने वक्त निकाला। TTP और BLA तो हम ख्याल ग्रोहों का इत्तेहाद बताया जाता है, ये भी कहा जाता है कि इन तंजीमों को बैरूनी क़ुव्वतों की मदद हासिल है। दाइश की क्या कंपोजिशन है? क्या ये फ्रेंचाइज़ है और क्या ये अपने तौर पे एज़ यूनिट ऑपरेट करते हैं और उनके भी कहीं ना कहीं डांडे मिलते हैं या नहीं मिलते? जी सर। देखिए वसत साहब, अगर आप ये सिचुएशन देखें, जिस तरह आपने लोगों की बातें भी जो है वो सुनाई, और हम इसकी आइडियोलॉजी के हवाले से भी बात कर सकते हैं और टैक्टिक्स के हवाले से भी बात कर सकते हैं, लेकिन मेरे ख्याल में इस बात की ज़रूरत है कि समझा जाए कि ये हो रहा क्या है
کیونکہ ایک طرف سے ایک گروپ جو ہے وہ اٹیک کرتا ہے اور دوسری طرف سے دوسرا گروپ جو ہے وہ اٹیک کر رہا ہے. پرٹیکولرلی اگر ہم خطے کی صورتحال دیکھیں اور پاکستان کا رول اس کے اندر جو ہے وہ دیکھیں تو جو گلوبل پاور سٹرگل ہے وہ کافی کانٹیسٹ میں جو ہے وہ چلی گئی ہے. اور اس کا ایک تو جو ہے عنصر وہ ہے کہ جو ریجنل پاور سٹرگل ہے جیسے سعودی اور یو اے ای اور پاکستان اور افغانستان اینڈ دین ادر کنٹریز ان دیٹ سٹرگل. اور دوسرا جو ہے اس کا بالکل وہ گراس روٹ ہے جس کے اندر جو ہے آپ ممالک کے انٹرنل جو ہے وہ بات چیت جو کرتے ہیں اور جو کانفلکٹ ہیں. لیکن جو اس کا درمیانہ میزو لیول ہے اس کے اندر جو ہے جو ایک بڑی سپلائی لائن ہے وہ نان اسٹیٹ ایکٹرز کی ہے. اور انفارچونیٹلی کہ جتنا یہ گلوبل سٹرگل جو ہے وہ بڑھتا جائے گا تو نان اسٹیٹ ایکٹرز کا کردار اتنا ہی بڑھتا ہوا نظر آتا ہے. اور اس لیے آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہ وائلنس جو ہے یہ اربنائز ہو رہی ہے. اور جیسے بی ایل اے کی آپ نے بات کی, ٹی ٹی پی کی آپ نے بات کی, ان سب کے پولیٹیکل سٹیٹمنٹس ہیں. اسی طرح داعش کا ذکر جب ہم کرتے ہیں تو ان کی سٹیٹمنٹس بھی پولیٹیکل ہیں. وہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنا نظام جو ہے وہ لے کر آئیں. اس کے اندر باقی ساری آئیڈیالوجیکل باتیں تو ہم سوچ سکتے ہیں لیکن وہ نظام کی بات کرتے ہیں, اینیمیز کی بات کرتے ہیں. اور وہ جس طریقے سے نظام لے کر آنا چاہتے ہیں وہ بہت پیورلی وائلنٹ ہے. اور اس وائلنٹ کے اندر جو اس کی بیسز ہے وہ سیکٹیرین ہے. کیونکہ وہ سیکٹیرینزم سے داعش وہ سارے عناصر جو ہے وہ اجاگر کرنا چاہتا ہے جو آپ نے لوگوں کا غم و غصہ دیکھا. کیونکہ یہ گروپس جو ہے یہ انارکی کے اندر جو ہے وہ پھلتے ہیں. اور چونکہ نیشن ہوڈ کا کانسیپٹ اس کے اندر نہیں ہے تو جتنے لوگوں کے اندر غم و غصہ آئے گا اتنے ہی ان کی ریکروٹمنٹ میں بھی آسانی ہوگی اور اتنا ہی ممالک کو جو ہے وہ پرابلم بنے گا. دوسری بات یہ ہے کہ داعش جو ہے وہ ہمیشہ سے ممالک کے درمیان میں جو کنٹروورشل پارٹس ہوتا ہے اس کو جو ہے وہ ٹارگٹ کرتے ہوئے آیا ہے. اور یہ ان کی آئیڈیالوجیکل نیچر بھی ہے بلکہ ان کی جو پروپیگنڈا کتابیں ہیں اس کے اندر پریچنگ بھی یہی ہے کہ آپ کوشش کریں کہ جو خطے کے ممالک ہیں اس کے اندر جو ہے آپ ایک دوسرے کی لڑائی کا جو ہے ایک سما جو ہے وہ کریٹ کرے, جس کی وجہ سے داعش جو ہے وہ ممالک کے درمیان میں ہمیشہ علیحدہ نیشنلز کا جو ہے وہ انتخاب کرتا ہے. اور پچھلے جتنے بھی سوسائڈ بومنگز ہوئے ہیں انہوں نے کسی نہ کسی دوسرے ملک سے ریکروٹ کر کے ان کو جو ہے وہ دوسرے ملک میں جو ہے وہ بومنگ جو ہے وہ کرائی ہے. یہ پہلی بار ایسا ہوا ہے اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ اس میں پاکستان کا ایک رول ہے کیونکہ انہوں نے جو ایکسٹرنل نیٹ ورکس تھے ان کو تو جو ہے وہ حد درجے تک جو ہے وہ ختم کر دیا. اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ایک پاکستانی اوریجن کا جو ہے وہ سوسائڈ بامر جو ہے اس بار سامنے آیا ہے اور اس پہ ہم مزید بھی بات کر سکتے ہیں. اچھا افتخار, اب ظاہر ہے کہ دیکھیں ٹی ٹی پی کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ دے آر بیکڈ بائی کابل. بی ایل اے کی بھی لنکس بنتے ہیں انڈیا کے ساتھ. حالانکہ داعش کی سرگرمیاں شاید اس لیول پر نہیں ہیں جتنی ان دو تنظیموں کی ہیں. ہم ان کے فنڈنگ اور آپریشنل سٹرکچر کے بارے میں کیا جانتے ہیں؟ میں اس لیے یہ سوال اس لیے بھی پوچھ رہا ہوں کیونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا ہے کہ افغان طالبان اور جو داعش گروپس ہیں افغانستان میں موجود ان کے بیچ میں بھی کلیش ہوتا ہے. ٹی ٹی پی کے ساتھ بھی کبھی کبھی کلیش ہوتا ہے, کبھی ایک ٹی ٹی پی کا بندہ داعش میں شامل بھی ہو جاتا ہے. تو اگر آپ ہمیں تھوڑا سا ایکسپلین کر سکیں کہ ان کی فنڈنگ, ان کی ریکروٹمنٹ کیسے ہو رہی ہے داعش کی پاکستان میں اور اس ایریا میں. دیکھیں گے کہ انٹرسٹنگ جو ہے وہ فینومینن ہے جس کے بارے میں آپ بات کرتے ہیں اور اس میں کافی ڈیٹیل ہے. لیکن اگر میں بہت بریفلی آپ کو بتاؤں اور ایک واقعے کے لحاظ سے جو ہے وہ بتاؤں گا کہ ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال بلوچستان کے اندر جو ہے ایک کلیم آیا جس کے اندر جو ہے بلوچ گروپس نے کہا کہ ہم نے داعش کے خلاف جو ہے وہ کارروائی کی ہے. اب بلوچستان کے اندر ایک سچویشن تھی اور یہ پرٹیکولرلی جو مستونگ کا نام جو ہے وہ بار بار آ رہا, اس کے اندر ہمیشہ یہ سمجھا جاتا تھا کہ داعش کے ایلیمنٹس جو ہیں وہ بلوچ جو گروپس ہیں ان میں سے ایک گروپ جو بی ایل اے ہے اس کے ساتھ جو ہے وہ مل کر جو ہے وہ رہ رہا ہے. جو سپلنجی ہلز ہیں ان کو کہتے ہیں یہ مستونگ کے اندر ایک ایریا ہے. اب جب ہم نے ایک نیا ریلیشن شپ جو ہے وہ قائم ہوتا ہوا دیکھا جس کے اندر افغان طالبان جو ہے وہ بی ایل اے کے قریب جو ہے وہ ہوتے گئے تو انہوں نے بی ایل اے کے ذریعے جو ہے جو بلوچ گروپس ہیں ان کے ذریعے داعش کے خلاف جو ہے بلوچستان کے اندر جو ہے ایک انسیڈنٹ جو ہے وہ کرایا ہے. اس کے برعکس اگر ہم دیکھیں اور ٹی ٹی پی کے کئی بیانات جو ہے اس حوالے سے جو ہے وہ موجود ہیں کہ جس میں اگر آپ ان سے کبھی بھی پوچھیں گے داعش کے حوالے سے تو وہ اس پہ کامنٹ کرنے سے جو ہے وہ انکار کرتے ہیں. اس کے دو ریزنز ہیں. ایک تو یہ جتنے لوگ گئے ہیں اس کی میجورٹی کا ایک چنک
किसी ज़माने में टीटीपी का हिस्सा जो है वो रहे। दूसरा ये है कि वो देखते हैं कि एक ओवरलैप है जिसके अंदर वो एक रिक्रूटमेंट पैटर्न भी देखते हैं कि फ्यूचर के अंदर अगर इन ग्रुप्स ने कभी अलायंसेस करनी हो तो एक ऑपरेशनल अलायंस या लॉजिस्टिक अलायंस जो है वो रहे। तीसरा जो आपने जिक्र किया वो टीटीपी और बीएलए के हवाले से, और ये तो मैं आपको बहुत क्लियरली जो है वो बता सकता हूँ कि जो प्रोपेगेंडा मटेरियल है और जो रिस्पॉन्सिबिलिटी क्लेम्स हैं, ये कहा तो जाता है और जो सिक्योरिटी हुकाम है वो बार बार ये बात करते हैं कि इनके दरमियान में आपस में लॉजिस्टिकल सप्लाई लेन यानी एक दूसरे को टेरिटरी में जगह देना और एक दूसरे की हेल्प आउट करना, वो तो हमेशा से था। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वो ज़्यादा ऑपरेशनल बनता हुआ जो है वो जा रहा है, और ये बलूचिस्तान के अंदर कंटिन्यूसली जितना भी एक सानिया गुजरा है जिसके अंदर ऑलमोस्ट 13 डिस्ट्रिक्ट्स के अंदर साइमल्टेनियसली अटैक हुआ, उसकी रेगुलर अपडेट्स जो है वो अफगान तालिबान और टीटीपी के जितने भी प्रोपेगेंडा नेटवर्क्स थे वो सब के सब उनके थ्रू जो है वो आते रहे। अच्छा, एक चीज़ इफ्तिखार, मैं थोड़ा सा ये रिकॉल करना चाह रहा हूँ जो भी ज़रार ने भी बात की। हम जानते हैं कि जो दाइश का नज़रिया है वो एक तकफीरी नज़रिया है, ये एक ट्रांस नेशनल ग्रुप है। इसका जो जन्म हुआ वो हम देखते हैं कि जब इराक़ में इन्वेजन हुआ था अमेरिका का, उसके बाद अलकायदा का स्प्लिंटर ग्रुप, और फिर ये एक इसलिए ज़्यादा एक पोटेंट टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन बनी क्योंकि इन्होंने शाम में और इराक़ में एक तिहाई सरज़मीन पे अपनी खिलाफत कायम की, और ये इन्होंने जो रिक्रूटमेंट की उसमें 100 ममालिक से लोग आए, यूरोप से बहुत सारे लोग आए। अभी भी कहते हैं कि सीरिया में कोई 25,000 जो लोग थे जो इनकी जेलों में थे वो अभी तक वहाँ पे कैद हैं। पाकिस्तान में आप ये ऐड कीजिएगा, जहाँ तक मैंने देखा है तो ये मई 2019 में इन्होंने जो समझें कि आईएसआईएस पाकिस्तान की जो फ्रेंचाइज़ है इन्होंने कायम की, और तब से लेकर अब तक कोई 100 हमले ये कर चुके हैं, जिनमें से 2/3 अफ़गानिस्तान में थे। जैसे भी आप बता रहे थे कि चूँकि ये रीजन में इनका जो कंपटीशन है वो अफ़गान तालिबान के साथ है, टीटीपी के साथ है, एक दूसरे के जानी दुश्मन हैं। काफ़ी सारे जो लोग इसमें गए हैं वो हमारे यहाँ जो ये जैश, लश्कर, फ़िरका वाराना तंजीमें थीं, वहाँ से वो लोग उधर गए हैं, और वो उनका सबसे बड़ा जो कंपटीशन है वो चाहते हैं कि हम तालिबानों को पहले जो है टारगेट करें। आपको याद होगा कि अगस्त 2023 में बाजौड़ में जो हमला हुआ था जो इन्होंने ही किया था, जिसमें JUIF निशाना थी, उसमें भी ये जो इस्लामाबाद का हम डेथ टोल देख रहे हैं इससे लगभग था कि 50 से ऊपर उसमें लोग जाँ बहक हुए थे और कोई 200 लोग ज़ख्मी हुए थे। तो इनकी कार्रवाइयाँ हाई लेवल की कम हैं, लेकिन जब होती हैं तो आप देखें कि इस्लामाबाद के अंदर ये घुस गए। थोड़ा सा ये बात किस हद तक है कि अब जो हमने देखा कि जो रिक्रूटमेंट थी वो पाकिस्तान के अंदर से थी, जो बंदा जो मेन इसमें जो है, तो हाउ वरिंग इज़ दैट? क्योंकि हम तो कहते हैं कि जी अफगानिस्तान से ये लोग आ रहे हैं, लेकिन रिक्रूटमेंट जो है वो पाकिस्तान से भी नजर आती है। जी बिल्कुल, ये मैं आपके साथ इत्तेफाक करता हूँ कि एक पॉइंट ऑफ क्वेश्चन है, लेकिन ये क्वेश्चन तब से आता है क्योंकि हम प्रोएक्टिवली जो स्टेट है वो इंफॉर्मेशन जो है इस हवाले से देता नहीं आ रहा है। और अगर ये लड़का है जो जिसकी हवाले से हम बात कर रहे हैं, जो इस्लामाबाद के अंदर जो सुसाइड बॉम्बर था, हिस्टोरिकली बेसिकली ये अफगानिस्तान से आया और ये फिर बाजौड़ में रहा, और उसकी जितनी भी टेक्निकल इंटेलिजेंस है जिसके ज़रिए से उसका पूरा फुटप्रिंट जो है वो पता लगा, दैट्स बिकॉज उसका बाजौड़ के अंदर एक फुटप्रिंट था। और उसके बाद जो है वो फिर पेशावर आया, और पेशावर से फिर नौशेरा के अंदर जो है वो कुछ अरसे के लिए रहा, जहाँ पर फिर उसके बाद भी इस्लामाबाद के इंसिडेंट के बाद हमने देखा कि ऑफिशियली इस बात को एक्नॉलेज भी किया गया कि वहाँ पर ऑपरेशन जो है वो किया गया। तो जो ISKP है जिसका आपने जिक्र किया, उसके जो फुटप्रिंट्स हैं वो आपको खैबर पख्तूनख्वा के जो खैबर ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट हैं, जो बाजौड़ ट्राइबल डिस्ट्रिक्ट है, उसके अंदर जो है वो नज़र आते हैं। लेकिन ये मुनज़्ज़म जो है उस तरह बड़े सेल्स जो है वो नहीं है। दाइश ने 2021 के बाद एक डिसेंट्रलाइज जो है वो ऑपरेशनल जो है बुनियाद जो है वो रखी, जिसमें अगर 5-6 लोग होते हैं लेकिन सेंट्रलाइज्ड कमांड के नीचे काम करते हैं, लेकिन ऑपरेशंस उनके डिसेंट्रलाइज्ड होते हैं। सिमिलरली जो ISPP का जो पाकिस्तान का जिक्र आप कर रहे हैं, जिसमें उन्होंने KP को हटाकर बाकी सारे एरिया उसको जियोग्राफिकली जो है वो शामिल किया, इसी तरह कश्मीर के हवाले से एक बनाया, इसी तरह हिंद का बनाया, और इसी तरह बांग्लादेश का भी एक चैप्टर बनाया।
تو جو ان کی آپریشنل جو امبریلا ہے وہ بہت چھوٹی ہے اور تقریباً یہ سارے گروپس ISKP کے ساتھ ہی جو ہے وہ کام کرتے ہیں. جو گلوبل جو آپ ایک فینومینن کی بات کرتے ہیں, آئی تھنک آپ کے ویورز کے لیے یہ ایک انٹرسٹنگ بات بھی ہوگی اور نئی بات بھی ہوگی کہ ISKP جو لوکلی ان کے جو اس ایریا کے اندر برانچز ہیں وہ تو ISKP ہے, لیکن جو بڑا خطرہ رہتا ہے اس کو جو ہے وہ ISKP کا جو گلوبل چیپٹر ہے, جو انٹرنیشنل ریکروٹمنٹ بھی کر رہا ہے اور وہ ایکسٹرنل آپریشنز جو ہے وہ کرتے ہیں, اس میں کوئی ایک پاکستانی بھی لیڈرشپ کے اندر جو ہے وہ نہیں ہے. اور اس کے اندر پڑوسی ممالک کے جو بڑے نام ہیں وہ بیسیکلی اس گروپ کو جو ہے وہ آپریٹ کرتے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ ان کا فٹ پرنٹ اور سلیپر سیل جو ہے وہ پاکستان میں نہیں ہوں گے, اٹیک ہوا ہے, اس کو اکنالج جو ہے وہ کرنا چاہیے, لیکن یہ تقریباً کوئی پاکستان کی ایک بہت بڑی کامیابی بھی تھی کہ اتنے عرصے تک یہ نہیں ہو پایا, کیونکہ پچھلے تقریباً 1.5 سال کے اندر پاکستان نے آپریشنز کرتے ہوئے ISKP کا جو ایک سیل پکڑا اس میں تقریباً 153 بندے تھے, اور ان کا اسپوکس پرسن جو مین ایک سینٹر کیریکٹر تھا اس کو بھی انہوں نے جو ہے وہ اریسٹ جو ہے وہ کیا. تو یہ اس بات کی نشاندہی ہے کہ آپریشنز ہوتے رہتے ہیں. جہاں تک اسلام آباد کی بات ہے, میں ایک بات یہاں پہ کرنا چاہتا ہوں, یہ 7th اٹیمپٹ ہیں پچھلے 4 سالوں میں جس میں کامیابی ان کو حاصل ہوئی ہے. باقی 6 اٹیمپٹس کے اندر جو سیکیورٹی فورسز ہیں, کیونکہ یہ پبلک نالج نہیں ہوتا, انہوں نے امام بارگاہ کے پاس اور قریب جو اٹیکس تھے ان کو جو ہے وہ نیوٹرلائز جو ہے وہ کیا. اینڈ آئی کین ٹیل یو ود گریٹ کریڈیبلٹی کہ اس میں اس سے زیادہ بڑے اٹیکس جو ہے وہ پلان تھے. اچھا افتخار, تھوڑا ایک وقفہ لے لیں, اس کے بعد جو ہے اسی بات کو بڑھاتے ہیں. ویلکم بیک. جمعے کو اسلام آباد کے مضافات میں امام بارگاہ پہ خودکش حملے کے تناظر میں جس کی ذمہ داری داعش نے قبول کر لی ہے, ہم داعش کی موجودگی فٹ پرنٹس پہ بات کر رہے ہیں خراسان ڈائری کے مدیر افتخار فردوس صاحب سے. افتخار فردوس صاحب, آپ نے بہت ہی آسان سہج طریقے سے ہمیں سمجھا دیا کہ کس طرح کا میکنزم چل رہا ہے پاکستان میں. تھوڑا سا میں موضوع تو یہی ہے, یہ جو 3 سینٹرل ایشین ریاستیں ہیں, تاجکستان, ازبکستان, قزاقستان, اس کے جو صدور ہیں پچھلے ہفتے ایک کے بعد ایک اسلام آباد میں انہوں نے لینڈ کیا. پاکستان افغانستان ٹینشن جو اس وقت جو لیول ہے اس کے تناظر میں کیا ان دوروں کی کوئی اہمیت ہے؟ جی بالکل, بہت بڑی اہمیت ہے, اور وہ صرف پاکستان میں انہوں نے ملاقاتیں نہیں کی بلکہ افغان طالبان کے ڈیلیگیشنز بھی ان ممالک میں گئے ہیں. لیکن امپورٹنٹ ٹو انڈرسٹینڈ کہ واٹ از دا مین پرپس کہ آئے جو ہے وہ سارے کیوں تھے. جو آپ کا سی پیک ہے اس کا مڈ لیول کوریڈور جو ہے وہ قازقستان کے تھرو جو ہے وہ جاتا ہے, اور امپورٹنٹلی اور پھر وہ سارے عناصر جب ہم یہ ساری انفارمیشن دیکھتے ہیں اور اس کو ٹرائنگولیٹ کرتے ہیں تو اس میں یہی لگتا ہے کہ پراکسی وارز جو ہے وہ کوئی اس خطے میں جو ہے وہ کھیل رہا ہے, اور اس کے ہم نام بھی لیتے ہیں اور اسٹیٹ تو بہت کھل کے جو ہے وہ نام جو ہے وہ لیتی ہے. لیکن جو قازقستان چاہتا تھا اور جو اگریمنٹ بھی ہوا ہے اس میں جو ٹرانس افغان جو ریلوے ہے جس میں ازبکستان نے بھی جو ہے وہ obviously ایک بہت بڑا پارٹنر ہے, وہ چمن کے تھرو جو ہے وہ کنیکشن اس کا ہو رہا ہے, وہ گوادر سے کنیکٹ جو ہے وہ کرنا چاہتے ہیں, کیونکہ 3 جو ہے وہ بڑے پورٹس جو ہے وہ دنیا کے روٹس جو ہے وہ رہ جاتے ہیں. ایک تو ایران کے پاس جو اسٹریٹ آف ہارمز ہے, دوسرا جو ہے وہ ممبئی ٹو سنگاپور ہے, اور جو تیسرا بڑا روٹ جو ہے وہ بنتا ہوا جا رہا ہے that is Gwadar. تو when Gwadar comes into play, it almost will amount to 40% جو دنیا کی انرجی ٹریفک ہے, کیونکہ جو چھوٹے ممالک ہیں یہ انرجی پروڈیوسرز ہیں, اس میں جو ریئر ارتھ منرلز کے علاوہ بھی ایسے پروڈکٹس ہیں جس کے ذریعے جو ہے دنیا کے اندر جو انرجی کرائسس بننے جا رہی ہے ان سٹیٹس کا بہت بڑا کردار ہے. لہٰذا ان کے آنے سے پہلے یہ اٹیک ہونا, میں یہ نہیں کہتا کہ بلوچستان کے اندر سچویشن کوئی بہت بہتر تھی اس سے پہلے, لیکن سمبولک جسٹس کے طور پر جب اتنے بڑے اٹیکس جو ہے وہ ایک دم ہو جاتے ہیں اور ایک کنٹینیوس ٹرین نظر آتا ہے, اس میں آپ اس بات کو رد نہیں کر سکتے کہ یہ جو گریٹ پاور پلے اس ٹائم پر جو ہے وہ ہو رہا ہے اس کے اندر یہ سارے پراکسی عناصر جو ہے وہ شامل ہیں. آج بھی جو لیوروو ہیں جو رشیا کے جو ہے وہ ایکسٹرنل افیئرز منسٹر ہیں, انہوں نے بہت کلیئرلی جو ہے, حالانکہ رشیا وہ ملک جو ریکگنائز کرتے ہیں افغان طالبان, انہوں نے بہت کلیئرلی ایک انٹرویو میں کہا ہے کہ افغانستان ایک سیکیورٹی ایشو جو ہے وہ بڑھتا ہوا جو ہے وہ جا رہا ہے. تو یہ کنٹینیوسلی ایک پرابلم ہے, اینڈ آئی تھنک کہ اگر میں تو نہیں سمجھتا کہ پاکستان اور افغانستان کے ریلیشن شپ کے اندر اب کوئی ایسا آنسر جو ہے وہ بچا ہے جس کے میں ایک ریسیٹ ہو, اور یہ مجموعی طور پر جو ہے اٹ لکس ویری ڈیفیکلٹ
دیٹ از وائی جو ہے ادھر سے بھی جو ہے وہ درمی ہے. بلکہ آج تو انہوں نے جو 2 ایریاز ایسے تھے جیسے پاکستانی میڈیسن جو ہے وہ جا سکتی تھی, اس پر بھی مکمل طور پر جو ہے وہ بین جو ہے وہ لگا دیا ہے. تو یہ سمبولک جسٹرز ہیں. اور بارڈر انٹر پلے تو مجھے نہیں لگتا کہ اگلے 5 سالوں تک بھی جو ہے وہ اس کے معاملات جو ہے وہ حل ہوں گے. اور اب تو ایران نے بھی افغانستان کے ساتھ جو ہے وہ اپنے بارڈرز کے اوپر بات چیت کا آغاز جو ہے انہوں نے باقاعدہ طور پر آج جو ہے وہ اعلان کر دیا ہے. تاجکستان نے کہا کہ تقریباً 25 حملے جو ہے ہو چکے ہیں پچھلے سال ان کے بارڈرز پر. سو اٹ از گوئنگ ٹو بیکم اے کنٹینیوس پرابلم اینڈ آئی تھنک کہ الٹیمیٹلی کچھ نہ کچھ جو ہے وہ ہوتا ہوا 2026 کے اینڈ تک جو ہے وہ نظر آ. چلیں انٹرسٹنگ. اچھا, کابل میں اگر میں کابل میں بیٹھا ہوں تو کیا مجھے ریئلائزیشن ہوگی کہ افغانستان کو چاروں طرف سے گھیرا جا رہا ہے, یا میں کندہار میں ہوں؟ ہاں کہیں بھی. دیکھیں جو انٹرنل ڈائنامکس ہیں, میں ایک بات یہ بہت کلیئر کرنا چاہتا ہوں. میں اپنے آپ کو ایک طالب علم سمجھتا ہوں جو ہم بہت کلیئرلی جو ہے وہ دیکھتے ہیں چیزیں اور بہت کینلی کوشش کرتے ہیں کہ فرسٹ ہینڈ اور جو پرائمری سورس مٹیریل ہے اسے اندازہ لگایا جائے. اگر تو کوئی یہ سمجھتا ہے کہ افغان طالبان کے اندر کوئی کریکس ہیں اور جس کی وجہ سے یہ رجیم جو ہے وہ ٹوٹ جائے گی, مجھے نہیں لگتا. اور اس کے ریزنز یہ ہیں کہ ان کو بھی پتہ ہے کہ جب تک اکٹھے ہیں تو تب تک جو ہے وہ چیزیں چلتی رہیں گی. جب تک اس میں ایکسٹرنل کیٹلسٹ نہیں آتا, اور ایکسٹرنل کیٹلسٹ کا سب سے بڑا جو کیریکٹر ہے وہ یو ایس ہے. کیونکہ اگر آپ ان کی فنڈنگ سٹریم جو ہے وہ دیکھ لیں تو 70.37% جو ہے وہ امریکہ کی فنڈنگ ہے, جس سے یہ پورا ملک جو ہے وہ چل رہا ہے. کیونکہ ان کی اپنی گروتھ جو ہے وہ کچھ نہیں ہے. اگر وہاں سے جو ہے ایک کوئی ایسا انسیڈنٹ جو ہے ہو جاتا ہے یا کوئی پیراڈائمیٹک شفٹ ان ٹرمز آف پالیسی آ جاتا ہے, آئی ڈونٹ تھنک کہ وہ سروائیول اس طرح ہوگی اور ہم مزید جو ہے ایک ڈی اسٹیبلائزیشن کی طرف جائیں گے جو شاید جو ابھی ہے کرنٹ ہے شاید اسے بڑھ کر. ٹھیک ہے, مطلب کہ ہارٹ آف ایشیا میں ایک زخم ہے جو آپ ہیل ہوتے ہوئے نظر نہیں آتا, اور جب وہ بھی دل میں ہے, وہ بھی دل میں ہے نا. اور جب تک یہ ہے تو وہاں سے کوئی روٹ گزارنا یا کس قسم کا تعاون کے بارے میں تو ہم نہیں سوچ. بہت مزہ آیا آپ جی, تھینک یو مچ افتخار سے گفتگو کر کے. تھینک یو سو مچ. ایک وقفہ لے لیں. ویلکم بیک. کراچی پاکستان کا صنعتی و تجارتی مرکز ہی نہیں بلکہ ملک کا سب سے بڑا جو مصروف ایئرپورٹ ہے جناح انٹرنیشنل, وہ بھی یہی ہے. سرکار نے اگرچہ ملک کے بڑے بڑے ایئرپورٹس کے انفراسٹرکچر پہ حالیہ برسوں میں خاصی توجہ دی ہے, اور بڑے ایئرپورٹس کے انتظام کی نجکاری کی باتیں بھی ہم وقتاً فوقتاً سنتے رہتے ہیں, مگر ملک کے اس سب سے بڑے ایئرپورٹ پہ مسافر اکثر بد انتظامی کی شکایت کرتے نظر آتے ہیں, اور جس اہلکار سے بھی شکایت کریں وہ حسب روایت دوسرے محکمے پہ بات ڈال دیتا ہے. ہر ایئرپورٹ کی طرح جناح انٹرنیشنل پہ بھی بین الاقوامی مسافروں ان کے ساتھ آنے والوں کو بالخصوص 5 محکموں سے خصوصی واسطہ پڑتا ہے. سول ایویشن, ایئرپورٹ سیکیورٹی فورس, ایئر لائنز ڈیسک اور FIA کی امیگریشن ڈیسک. 5واں شعبہ ہے ایئرپورٹ پہ ٹریفک مینجمنٹ کا ذمہ دار ادارہ. ہمارے ساتھ جنگ گروپ سے وابستہ سینئر صحافی افضل ندیم ڈوگر صاحب موجود ہیں. ڈوگر صاحب, تھینک یو سو مچ. آپ یہ فرمائیں کہ رپورٹنگ کے دوران آپ کا واسطہ ان 5 شعبوں سے پڑتا ہوگا جن کا میں نے ابھی ذکر کیا ہے. ملک کا جو سب سے بڑا یہ ایئرپورٹ ہے اور دیگر جو اس طرح کے ایئرپورٹس ہیں, ان کی مینجمنٹ میں بنیادی رکاوٹیں کیا ہیں؟ کیا وہاں آپریٹ کرنے والے جو محکمے ہیں ان کی ذمہ داریاں واضح نہیں ہیں, باہمی چپقلش اس کا سبب ہے, یا پھر ذمہ داری زیادہ ہے اور جگہ کے حساب سے اور کسی کے بھی قابو میں نہیں آ رہا, یا بندے ہی نہیں ہے؟ وہی ہاں, ایکچولی جو آپ نے بھی میرے خیال 5 کا ذکر کیا. جی 5, میرے خیال سے 8 ہے. کیونکہ جب آپ ایئرپورٹ کی جو ڈائریکشن میں انٹر ہوتے ہیں تو کراچی پولیس, ایئرپورٹ تھانہ وہ ہیں, پھر اس کے بعد ٹریفک کا معاملہ بھی آپ نے بتایا, پھر آگے ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کے لوگ, پھر آپ گاڑی انٹر کی جو بھی کیا آپ نے, اس کے بعد آپ نے معاملہ آتا ہے سول ایویشن کا. آج کافی ایشو اٹھا کہ ان کو ٹرالیز نہیں مل رہی, 5-5 ہزار جی ٹرالی کی پوری گیم چل رہی ہے, تو گیم چل رہی ہے, یہ ہے وہ ہے. تو یہ اس کے بعد پھر آپ نے بڑی مشکل سے حاصل کر لیا یہ سب کچھ. اگر نہیں بھی ملا آپ کو تو گھسیٹتے ہوئے آپ اندر لے گئے. آگے آپ کا ایئرپورٹ سیکورٹی فورس کا جو چیک ہے, مین جو ذمہ داری ہے جن کی ایئرپورٹ سیکورٹی کی, وہاں سے آگے گزریں گے تو کسٹم کھڑی ہوئی ہے. کسٹم سے نکلے تو ANF ہے, ANF سے نکلے آپ کسی بھی طریقے سے, پھر آگے جا کے آپ کو ایئر لائن ہے, تو ایئر لائن کے بعد پھر امیگریشن کے بعد پھر
एयरपोर्ट सिक्योरिटी 8 मरहले आठ से तो आपने तकरीबन आपने ये वो सारी चीज़ है। तो जो इस वक्त इशू आ रहा है ना, अब ताज़ा तरीन तो ये अभी आज जैसे कि आया ट्रॉलीज़ का मिस मैनेजमेंट है बुनियादी तौर पर। ट्रॉलीज का थोड़ा आप बता दें क्या हुआ है, अगर जो लोगों को शायद पता ना हो इसके बारे में। आज हुआ ये कि लोगों ने शिकायत की, एक वीडियो वायरल हुई, गो कि वो उसमें भी कुछ अबहम है क्योंकि बहुत सारे लोग नज़र नहीं आ रहे उसमें। उन्होंने कहा जी ट्रॉली नहीं मिल रही, बाहर मिस मैनेजमेंट है कि जिन लोगों की ड्यूटी है कि जब वो ट्रॉली ख़त्म आगे फारग हो गई हैं उनको उन्होंने बाहर ला के रखना है, तो वहाँ ट्रॉली नहीं थी। तो वो जो पोर्टर वगैरह हैं वो आपको पता है ब्लैक मार्केट के साथ करते हैं, तो ये इशू आज हुआ। लेकिन इंतजामिया का कहना ये है कि मौजूद थी, ये वो आपको पता है वजाहत तो फौरन आ जाती है और हम भी सरेंडर कर जाते हैं कि जी वो वजाहत आगे क्लियर हो गया मामला जी। तो अब ये इशू जो असल आ रहा है, पहले तो ये सारे मराहल से आप गुजर गए। 4 घंटे तकरीबन वाहिद दुनिया के पाकिस्तान के एयरपोर्ट हैं जहाँ आपने 4 साढ़े 4 घंटे तक पैसेंजर ने पहले पहुँचना होता है। पहुँचने के बाद जब वो सारे मामला क्लियर किया, जो उनका बोर्डिंग पास हाथ में ले लिया, उसके बाद उसने इमिग्रेशन की लाइन में। अच्छा, यहाँ मिस मैनेजमेंट है, आज से नहीं सालों से चली आ रही है। हमारे पाकिस्तानी चंद बहुत कम एयरलाइंस हैं पाकिस्तान की जो डायरेक्ट फ़्लाइट हैं जिनकी अब जाने लगी हैं। अदरवाइज़ हमने किसी ने एमिरेट से, किसी ने कतर से, किसी से वो कनेक्टिंग फ़्लाइट होती लाजमी। तो इसके लिए वो जो एयरलाइन है ना वो अपनी सहूलत देखती है। उसने आगे इंडिया से पैसेंजर आने हैं, बांग्लादेश से आने हैं, पाकिस्तान से जाने हैं, अफगानिस्तान से जाने हैं, ईरान से जाने, उन सबको एक फ़्लाइट में आगे अगली डेस्टिनेशन पे वो भेजती। तो लिहाजा उनको जो सूट टाइम करता है वो वही है, वो रात का टाइम ही है। अब यहाँ कराची एयरपोर्ट पे अगर हम देखें टोटल जो फ़्लाइट्स कराची पे आ रही हैं 24 आवर्स 39, 40 अप, इतनी ही डाउन, तो 80 के करीब फ़्लाइट्स जो इन्होंने वो करनी है। इसमें एक जो वक्त है ना रात 12 बजे से लेकर सुबह 8-9 बजे तक जी, ये एक बड़ा मुश्किल पीक टाइम है। पीक यूँ बन जाता है कि वही जो जैसे कि मैंने बताया उनकी अपनी मैनेजमेंट है, वो आई सारी फ्लाइट जब 12 तकरीबन 12 के करीब जो 20 के करीब जो फ्लाइट्स हैं इस दौरानिए में कराची एयरपोर्ट पे आती हैं और उस 20 ने जाना है। आने वालों का कोई इशू ही नहीं है, उन्होंने तो घर ही जाना है, किसी से मिलना है, कुछ बाहर ही निकल। जाने वालों का इशू है कि फ़्लाइट जो है उसने टाइम पे उड़ना है। तो पैसेंजर जो पहुंचता है सब कुछ करके इमिग्रेशन पे जो असल मामला है वहाँ आ जाता है। ये नहीं है कि नाअहल लोग हैं, बुनियादी तौर पर FIA है जो उसके अंदर स्टाफ की बेइंतहा शॉर्टेज है। उसमें सबसे रिच जो शोबा है वो इमिग्रेशन है, जिसमें सबसे ज़्यादा मकसद सहूलत वहाँ दी गई कि वहाँ ज़्यादा एम्प्लॉई हों। फिर भी जैसे अगर हम बात करें कि तकरीबन 250 लोगों की मंजूर शुदा वहाँ असामियाँ हैं, 170-80 के करीब लोग हैं इस वक्त जो वो हैं, उसमें तकरीबन 80 से 90 लोगों की शॉर्टेज है। इसको अगर मैनेज करें तो अच्छा, फिर आगे जाएं तो कमी नहीं है, एयरपोर्ट की कमी नहीं है। लोग कहते हैं कि जी वहाँ बड़ा छोटा बहुत वाफर है। इस वक्त जितनी फ़्लाइटें आ रही हैं उसके हिसाब से हमारा एयरपोर्ट बेहतरीन, साइज़ का कोई मसला नहीं है। डिपार्चर पे जो 20 काउंटर हैं उसमें 12 एक्टिव हैं। अच्छा, तो मेरे अपने ख्याल से वो कम से कम 18 होने चाहिए, जो अब ये 1-2 दिन में करने जा रहे हैं। ये शोर शराबा हुआ जो तकरीबन 18 अगर हो जाएंगे तो फिर ये मसला किसी तरीके से सॉल्व हो जाएगा। और उसी तरह जो आमद के जो हैं वो 17 काउंटर है अराइवल के 17 में 9 एक्टिव हैं, वो 9 ही रहें तो कोई मसला ही नहीं है। तो ये क्राइसिस इस तरह का है। अब एक काउंटर के ऊपर जो स्टाफ का मसला ये कि बड़ी ये मकसद एक पाकिस्तान की बदकिस्मती है कि वह यहाँ जो लोग आपको मुझे इंटरनेशनल पैसेंजर को किसी को वो जो डील कर रहा है वो या तो सिपाही है या हेड कांस्टेबल है। बुनियादी तौर पे वहाँ अफसर होना चाहिए, इमिग्रेशन ऑफिसर। तो आप सिपाही या हेड कांस्टेबल को ऑफिसर तो नहीं वो कह सकते, वो उनकी ड्यूटी वहाँ नहीं है, लेकिन चूंकि शॉर्टेज है वो उनको बिठा देते हैं, बिठा रहे हैं, चला रहे हैं वो। तो वही अगर पूरे हो जाएं, अभी इन्होंने आज कहा है कि हम इधर उधर से निकाल के लोगों को पूरा कर रहे हैं और तकरीबन 18-19 के करीब जो काउंटर है उनको चलाएंगे। एक काउंटर 1 घंटे में तकरीबन 12 पैसेंजर्स को डील करता है। 5 मिनट तो लगते ही है ना, पासपोर्ट स्कैन किया, ये किया, वो किया, सवाल जवाब किया, तो तकरीबन अच्छा पैसेंजर्स की अगर अच्छा डोगर भाई, एक मेरा छोटा सा सवाल है कि ये जिस तरह आपने बारहा कहा कि ये मिस मैनेजमेंट है, ज़ाहिर है नज़र यही आता है, तो ये क्या सिर्फ जिना एयरपोर्ट के लिए है? लाहौर इस्लामाबाद से अगर कंपेयर करें तो वहाँ पे क्या मामला काबू में हैं, ठीक चल रहे हैं? देखिए, इस कदर कोई शिकायत इस्लामाबाद एयरपोर्ट की नहीं आई और फ़्लाइट्स भी शायद इतनी नहीं है कराची जितनी, सबसे ज़्यादा कराची है। लाहौर भी इतनी नहीं है। लाहौर को असल में लोड जो है ना डिवाइड हो गया है। मुल्तान बहुत बड़ा एयरपोर्ट बन गया है, 12, 13, 14 अप डाउन 20 फ्लाइट तो कराची ही है ना। हाँ, और इसी तरह सियालकोट बड़ा एयरपोर्ट है
اور اسی طریقے سے آپ کا فیصل آباد ایئرپورٹ انٹرنیشنل وہ کر رہے ہیں، تو وہ ادھر ڈائیورٹ ہو گئی ہیں چیزیں. وہ اتنا لاہور کا بھی ایشو نہیں آتا، اسلام آباد بھی نہیں آتا، کیونکہ پشاور ایک بڑا ایئرپورٹ ہے. یہاں بدقسمتی کہ کراچی، وہ رحیم یار خان، وہ آدھا بلوچستان، سارا لوڈ ادھر ہے، لوڈ یہاں ہے، پورا سندھ بلوچستان. اس وجہ سے اب شاید مقصد کہہ رہے ہیں کہ 100 کے قریب اگر اس طرح کے لوگ آ جائیں تو یہ مسئلہ جو باٹل نیک ہو سکتا ہے. اچھا تو صاحب صحیح میں بات کاٹ رہا ہوں. اب ہمیں کہا جاتا ہے اور ہر ایئر لائن بولتی ہے، آپ کو ٹریول ایجنٹ بھی آپ کو یہ بولے گا کہ یار اگر بین الاقوامی فلائٹ ہے نا تو آپ نے 3 گھنٹے پہلے پہنچ. نہیں 4 میرا. اچھا 4 پہ آ گئے. اچھا میں 3 پہ چل رہا ہوں. اچھا یہ کتنا بڑا مسئلہ ہے؟ میں ملبہ مسافروں پہ نہیں ڈالنا چاہ رہا، لیکن اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ یہاں پر لوگ کہتے ہیں یار وہ جانے 4 ہی گھنٹے ہیں، 4 گھنٹے ہم 2 گھنٹے 1.5 گھنٹے پہلے پہنچ جائے، اس سے بھی تو ایک پریشر نہیں بہت فرق. دیکھیں اگر آپ ابھی میں نے ایک پوسٹ دیکھ رہا تھا، ہمارے صحافی دوست ہیں انہوں نے لکھا کہ جی بہت سارے لوگ جو ہے وہ جہاز پہ سوار ہونے سے رہ جاتے ہیں. آپ نے ہر صورت بورڈنگ بند ہونے سے پہلے پہنچنا ہے. بورڈنگ میں اندر آپ پہنچ گئے، لائن میں لگ گئے تو آپ جاؤ گے. تو اگر آپ نے راستے میں ڈیلے کر دیا، وہاں پہنچے اگر آگے اسی اچھا پھر ایک یہ کہ لوگوں کو نہیں پتا کہ وہی شاید ادھر نئے لوگ ہیں آگے جو لوگ بورڈنگ کر رہے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہی چہرے آگے جہاز میں لوگوں کو سوار کرانے کے لیے ڈپارچر گیٹ پہ انہوں نے یہ کام ختم کر کے وہ یہاں سے فارغ ہوں گے تو پھر آگے جائیں گے. اب وہ سارا کام ختم کر کے 1.5 گھنٹہ پہلے وہ ختم کر کے ادھر پہنچ. اب آپ چلے جائیں کاؤنٹر پہ کھڑے رہیں، کچھ نہیں، کوئی ہے ہی نہیں ادھر وہ کرنے والا. تو یہ ہے کہ وقت پہ پہنچنے والا جو ہے. دوسرا ہمارے جو پاکستانی خاص طور پہ یہ لوگ کوئی باہر جا رہے ہو، بھائی دنیا میں جا رہے ہو، صورت لے لو. آپ کو نہیں پتا کیسے جانا ہے، کیا کرنا ہے، کہاں سامان وہ کرنا ہے، وہ جناب ایک پورٹل لے لیں 500-700 زیادہ سے زیادہ 1000 کی بات ہے، وہ آپ کو بڑی سہولت سے وہ وہاں تک پہنچا سکتا ہے امیگریشن کی لائن تک. ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ سر جی. ایک وقفہ لیتے ہیں اور پھر تھوڑی سی نظر ڈالتے ہیں مڈل ایسٹ میں. ویلکم بیک. اور 19 فروری کو غزہ بورڈ آف پیس کی پہلی میٹنگ ہوگی واشنگٹن ڈی سی میں. اس میں ظاہر ہے کہ پاکستان کو بھی دعوت ملی ہے، امکان ہے کہ پاکستان کا وفد بھی جائے گا. باقی جو ممبر ممالک ہیں جیسے کہ ترکی، سعودی عربیہ، مصر اور ہاں اسرائیل کی بھی شرکت ہوگی. تو دیکھتے ہیں وہاں پر کیا ہوتا ہے. مین جو ایجنڈا ہے، مین جو آئٹم ہے ایجنڈا پہ وہ ہے ریلیف اور ریکنسٹرکشن. اور مگر اس کی تھوڑی گہرائی میں جائیں تو بیسیکلی سب سے یہ پوچھا جائے گا کہ آپ کتنا پیسہ ڈالنے کے لیے تیار ہیں اور آپ آن گراؤنڈ کیا خدمات انجام دے سکتے ہیں. یہاں پس پردہ کیا ہو رہا ہے؟ رائٹرز کے مطابق متحدہ عرب امارات کا ایک بہت بڑا کردار ہوگا غزہ میں مستقبل میں، اور ایک باقاعدہ ہاؤسنگ کمپاؤنڈ جس کو کہا جا رہا ہے لیکن ویسے سیلڈ آف ہوگا، وہ بنایا جائے گا اس غزہ کے اس حصے میں جہاں پر اسرائیلی فوج اس وقت قابض ہے. اچھا اب یہ ایک کافی کنٹروورشل، کافی متنازع پلان ہے، کیونکہ اس کا مطلب ہوگا کہ غزہ کو آفیشلی 2 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے. ایک تباہ شدہ علاقہ جہاں پر فلسطینی ہیں اور ایک وہ علاقہ جو اسرائیلی فوج کے ماتحت رہے گا. مصر نے ماضی میں اس طرح کے منصوبوں کی مخالفت کی ہے اور کہا ہے کہ یہ ہم اجازت نہیں دیں گے، اور ہم رفح میں، اور یہ رفح میں پلان ہو رہا ہے، وہاں پر ہم اس طرح کی کوئی پرماننٹ سیٹلمنٹ کی اجازت نہیں دیں گے، لیکن وہ کیا کر سکتے ہیں یہ ہمیں نہیں پتا. اچھا سعودی عرب اور قطر کے بھی کچھ تحفظات ہیں. ماضی میں سعودی عرب اور قطر دونوں نے کہا ہے، کیونکہ زیادہ تر فنڈنگ تو یہاں سے ہی آنی ہے نا، ایٹ لیسٹ پلان یہ ہے، ان کا کہنا ہے کہ جی ہم غزہ میں ریکنسٹرکشن اس وقت تک نہیں کرنا چاہیں گے جب تک وہاں پر اسرائیلی آکیوپیشن فورسز ڈپلوائڈ ہیں. کیونکہ اور یہ ایک لحاظ سے ایک جائز بات ہے، کیونکہ ان کا بڑا کلیئرلی کہنا ہے کہ جی ہم وہاں پر عمارتیں کھڑی کریں گی، یہ بمباری کر کے ان کو دوبارہ تباہ کر دیں گے. تو اس کا کیا مزہ کا خیز بات ہے، تباہ کرے اسرائیل، پیسے دیں عرب، پیسے دے عرب. اچھا نہیں، ابھی میں آپ کو مزید ایک مذاقہ کیس بات سنانا چاہ رہا ہوں، اور وہ ہے کہ اسرائیل، کیونکہ ظاہر ہے وہ اسرائیلی ہیں، وہ سوچ رہے ہیں کہ یار غزہ میں جو ابھی اتنے پیسے لگنے والے ہیں، ہمیں اس میں سے کیسے فائدہ، ہم منافع کیسے کمائیں گے. اور بڑے مزیدار طریقے ہیں. یہ ہاریٹس میں ایک رپورٹ آئی ہے. ایک ہے روڈز کے ذریعے. اچھا روڈز کے ذریعے کیسے؟ اب آپ کو پتا ہے کہ غزہ میں جتنے بھی روڈ ہیں وہ تو تباہ ہو گئے ہیں. اگر آپ نے وہاں امداد پہنچانی ہے، ظاہر ہے کہ آپ کو پہلے ایک نیٹ ورک آف روڈز، نیٹ ورک آف ہائی ویز بنانا پڑے گا. تو اسرائیل کا کہنا ہے کہ نہیں جی دیکھیں، آپ بالکل ایک ہائی وے بنائیں
جس سے غزہ اسرائیل تک لنک ہوگا، لیکن اس سے پہلے ہم چاہ رہے ہیں کہ ہمارے جو ہائی ویز ہیں نا ان پر ان کی تعمیر آپ کریں. تو مطلب اسرائیلی چاہ رہے ہیں کہ غزہ کی جو ریکنسٹرکشن کے پیسے ہیں وہ اسرائیل کے اپنے موٹر ویز پر پہلے لگیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا. اچھا دوسری چیز، آپ ریکنسٹرکشن نہیں کر سکتے اگر آپ کے پاس بجلی نہیں ہے، اور غزہ کے پاور پلانٹس وغیرہ تو ویسے ہی تباہ ہو گئے ہیں، تو یہ بھی ایک منصوبہ ہے. اچھا اب کچھ بورڈ آف پیس ممبرز نے ایک پیشکش کی ہے، اور جو فلسطینی کمیٹی ہے انہوں نے ایک پیشکش کی ہے کہ جی غزہ میں ایک پاور پلانٹ ہونا چاہیے یا پھر مصر میں ہونا چاہیے. اسرائیل کا کہنا ہے نہیں، پاور پلانٹ ہوگا ہمارا، بجلی ہم دیں گے. تو ہمارا جو اشکلون میں ایک اتنا خوبصورت سا پاور پلانٹ ہے اس کو ایکسپینڈ کر دیتے ہیں. تو کہیں سے بھی یہ دیکھ رہے ہیں کہ اپنا فائدہ ہمارا ہو. اچھا یہ تو حکومت کی بات ہے، فوجی بھی یہی دیکھ رہے ہیں. میں سپاہیوں کی بات کر رہا ہوں. ابھی اگین ہاریٹس اور اسرائیلی میڈیا میں رپورٹ ہوا ہے کہ 12 اسرائیلیوں کو گرفتار کیا گیا ہے، جن میں کوئی 8 سے 9 فوجی ہیں جو اس نسل کشی کے دوران غزہ میں سامان سمگل کر رہے تھے. اس لیے نہیں کہ وہ فلسطینیوں کے ساتھ ان کو کوئی ہمدردی ہے یا ان کا وہ ان کی زندگیوں کو میں آسانی پیدا کرنے کی کوشش کر رہے تھے، نہیں، کیونکہ منافع بہت ہے. غزہ میں ہر ایک چیز بلیک مارکیٹ میں بک رہی تھی. تو یہ فوجی وہاں پر سگریٹ، آئی فونز، بیٹریز، کمیونیکیشن کیبلز، گاڑیوں کے پرزے سمگل کر رہے تھے، اور کہا جا رہا ہے کہ لاکھوں ڈالر کمائے ہیں. سب سے مزیدار بات اس میں وسعت کہ ان میں کون گرفتار ہوئے ہیں یا کون شامل ہوئے ہیں. شن بیت اسرائیل کی انٹرنل انٹیلیجنس ہے، ان کے سربراہ کے بھائی. تو یہ ہو رہا ہے. اچھا جہاں تک حماس کی بات ہے تو حماس کے جو سیاسی رہنما ہے خالد مشعل، انہوں نے کھل کے کہا ہے کہ ڈس آرممنٹ ہماری نہیں ہوگی، ہم ہتھیار ڈالنے کے لیے تیار نہیں ہیں. جب تک یہاں پر اسرائیلی فوجی ہوں گے ہم اپنے ہتھیار نہیں ڈالیں گے. اب ظاہر ہے کہ اسرائیل کا کہنا ہے کہ یار یہ تو جنگ بندی کی خلاف ورزی ہے، لیکن حقیقت یہ ہے کہ روزانہ اسرائیل جنگ بندی کی خلاف ورزی کرتا ہے. 10 اکتوبر 2025 کو یہ معاہدہ ہوا تھا، اور اس دن سے لے کے آج تک اسرائیل خوراک، ادویات، میڈیکل سپلائز، خیمے، کنسٹرکشن مٹیریل داخل نہیں ہونے دے رہا غزہ میں. اور اس دن سے لے کے آج تک تقریباً 600 فلسطینیوں کو قتل کیا گیا ہے. اگر آپ صرف آج اور کل کی ویڈیوز دیکھیں تو یہ بمباری ہو رہی ہے، لیکن اور ویڈیوز بھی ہیں جس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بالکل فار فن، یہ جیسے یہ ویڈیو ہے، شغل کے لیے یہ خیموں پر گولیاں برسا رہے ہیں. کوئی ٹارگٹ نہیں ہے، کوئی آپریشن نہیں ہے، بوریت ہے، ہم فائر کر رہے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ابھی میں پاور پلانٹ کی بات کر رہا تھا، تو جو تھوڑا بہت بچا کچا ایک وہاں پر ایک واٹر سٹیشن ہے، اس کو بھی کل اسرائیل نے یہ اڑا دیا. اور جو سب سے مزیدار بات ہے کہ جس بٹالین نے اس کو اڑایا ہے اس کے نیچے انہوں نے خود یہ ویڈیو پوسٹ کیا، یہ کوئی لیکڈ فوٹیج نہیں ہے. اس کے نیچے انہوں نے کہا کہ یار اس طرح کے چھوٹے موٹی تعمیراتی کاموں کے لیے نا آپ ہمیں پرائیویٹ میسج بھیجیں، ہم آپ کے لیے بھی اس طرح کی خدمات انجام کر سکتے ہیں. ویسٹ بینک میں بھی بہت کچھ ہو رہا ہے. ایک میں آخری بات آپ کو بتاؤں کہ غزہ کو ایک بار پھر کیا، غزہ کو جوئش، ان کی سینگ ہے میک غزہ جوئش اگین، میک امریکہ گریٹ اگین، میک غزہ جوئش اگین، وہ منصوبہ جاری ہے. یہاں پر آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہودی آباد کار جو انتہا پسند بھی ان کو انتہا پسند سمجھتے ہیں، لائک دی ایکسٹریمسٹ، موسٹ ایکسٹریم آف دی ایکسٹریمز، وہ داخل ہو رہے ہیں غزہ میں اپنے پورے گھرانوں کے ساتھ کہ جی اب ہم یہاں بسیں گے. اور بھی بہت کچھ ہے لیکن وہ اس کے بارے میں پھر ہم کل بات کریں گے. آج کے لیے اتنا ہی جی، اجازت دیجیے، خدا حافظ.